ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے، اس کے باطن کی کیفیت کیا ہے، اس کی نیتیں کیسی ہوتی ہیں مختلف اعمال میں، لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں چھپے ہوئے خیالات کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر دل کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، آرزوئیں تمنائیں کیا ہوتی ہیں، حرص و ہوس اندر کیا ہوتا ہے، چاہتیں کیا ہوتی ہیں، دل و دماغ کے اندر سوچیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سرائر ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ جانتا ہے اور اللہ کے سوا پھر وہ بندہ جانتا ہے خود، اور جو ظاہر ہے وہ تو دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہر شخص یہ کوشش کرے اپنے سرائر کو جاننے والا اور اپنے سرائر کو یعنی اپنے باطن کو اور قلب و باطن کی مخفی حالات کو دیکھنے والا کوشش کرے کہ جتنا اس نے اپنے ظاہر کو، بدن کو، لباس کو سنوارا ہوا ہے، بہتر رکھتا ہے یا چاہتا ہے کہ بہتر رہے، وہ آج سے اپنے اوپر لازم کر لے کہ جو حالت اس کی چھپی ہوئی ہے وہ دکھائی دینے والی حالت سے بہتر ہو، اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو، اس کا قلب یعنی دل اس کے جسم سے بہتر ہو، یعنی اس کے احوال اس کے اعمال سے بہتر ہو۔ اس کی وہ شخصیت جو دکھائی نہیں دیتی وہ اس شخصیت کے حصے سے بہتر، حسین تر، جمیل تر ہو جو دکھائی دیتی۔ دل جسم سے بہتر کیوں، اندر باہر سے بہتر کیوں؟ مختصر ایک جملے میں جواب ہے، آپ اس کی اہمیت کو پا جائیں گے۔ وہ یہ کہ جسم اور ظاہر پر مخلوق کی نظر پڑتی ہے اور قلب اور باطن پر خالق کی نظر پڑتی ہے، یعنی ہمارا جسم اور ظاہر مخلوق کی نظرگاہ ہے، یہاں مخلوق کی نظر پڑتی ہے، اور دل اور باطن خالق کی نظرگاہ ہے، یہاں مولا کی نظر پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ جب باہر نکلتے ہیں گھر سے تو گھر میں آپ کوئی بہت شاندار قسم کا لباس پہننے کی فکر نہیں کرتے۔ بچے ہیں، فیملی ہے، شب و روز ان کے ساتھ گزرتے ہیں، ان سے کچھ مخفی نہیں ہے، تو آپ گھر میں جیسا بھی میسر ہے اسی طرح کا لباس پہن کے وقت گزارتے ہیں۔ مگر جب باہر نکلتے ہیں تو سنور کے نکلتے ہیں، لباس پہنیں گے، اچھا پریس کریں گے، اسے استری کیا ہوا لباس، صاف ستھرا دھلا ہوا لباس، جیسے جیسے لباس بھی آپ لوگ پہنتے ہیں مگر باہر اچھا لباس پہن کے نکلیں گے۔ بس اب یہ نقطہ اگر آپ کے ذہن میں راسخ ہو گیا ہے تو اب میرے ساتھ آگے چلیں، ایک سٹیپ آگے بڑھیں۔ اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ دل کو دیکھنے والا رب ہے۔ ہمارے جسم و لباس کو جب مخلوق دیکھتی ہے تو اسے نہایت خوبصورت بناتے ہیں، اور دل اور باطن کو جب مالک دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے، خالق دیکھتا ہے، کبھی اسے بھی خوبصورت بنانے کا ہم نے سوچا، کبھی اس کی بھی فکر کی کہ دل وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت میرے مالک کی نگاہ رہتی ہے۔ اور مومن کے دل کو تو بعض روایات اور آثار میں آیا ہے کہ ہر روز 70 مرتبہ اللہ کی نظر پڑتی ہے مومن کے دل پر، 70 مرتبہ روز وہ دیکھتا ہے میرے بندے کا دل کس حال میں ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کی کوئی نیت تھی تو لوگوں سے تو چھپی ہوئی تھی، چونکہ وہ تو مخفی ہے، مگر اللہ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں درجنوں مقامات ہیں، درجنوں، جہاں ظاہر اور باطن کا ذکر آیا ہے، مخفی اور ظاہر کا، سریرہ اور علانیہ کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، درجنوں آیات۔ مگر ایک خاص چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام خصوصیت سے توجہ کریں، اور دعات، داعی جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، مبلغ ہیں، ٹیچر ہیں، اور داعی ہیں، ہر سطح کے لیڈرز ہیں، وہ بطور خاص اس نقطے کو سمجھیں۔ درجنوں مقامات پر اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ظاہر و باطن کا ذکر کیا ہے۔
یعنی مخفی اور ظاہر کا ذکر کیا ہے، مگر تمام کے تمام مقامات قرآن مجید میں اب دیکھنے کے لحاظ سے پہلے نظر کس پر پڑتی ہے؟ اسٹریٹ اوے جب آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی نظر ظاہر پہ پڑتی ہے یا باطن پر؟ ظاہر پہ پڑتی ہے، باطن تو چھپا ہوا ہے، تو ذکر پہلے ظاہر کا ہونا چاہیے بعد میں باطن کا۔ مگر قرآن مجید میں جتنے مقامات پر ذکر آیا ہے دونوں کا، ہر ایک جگہ اللہ رب العزت نے سریرہ کا ذکر پہلے کیا، علانیہ کا ذکر بعد میں، مخفی کا ذکر پہلے، ظاہر کا ذکر بعد میں۔ سورہ البقرہ میں فرمایا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم اپنے دلوں میں، اندر من میں، باطن میں چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ جو چھپاتے ہو اس کا ذکر پہلے کیا تاکہ بندہ متوجہ رہے، چوکنا رہے کہ جو میں چھپائے ہوئے ہوں اس کو اللہ پہلے دیکھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ہمیں جتا رہا ہے اللہ۔ ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اچھا کیا خوبصورت باتیں، دو باتیں جمع کی، خرچ کرتے ہیں تو پہلے ذکر کیا راتوں کو اور پھر ذکر کیا اور دنوں کو، رات کو خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ رات چونکہ اندھیری ہوتی ہے اس میں کیا ہوا کام چھپا ہوا ہوتا ہے، دن روشن ہوتا ہے اس میں کیا جانے والا کام ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ریپیٹلی دو انداز کے ساتھ بات سمجھائی ہے، جو رات کو خرچ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، یعنی اندھیرے میں، اور جو دن کی روشنی میں خرچ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اور پھر فرمایا جو چھپ کے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو دکھا کے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ پھر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ اللہ جو سارے آسمانوں اور زمینوں میں اس کی قدرت ہے، وہ جانتا ہے تمہارے ہر راز کو، ہر چھپے کام کو بھی، اور ہمارے ظاہر اور عیاں کو بھی، تمہاری نہاں کو بھی اور عیاں کو بھی جانتا۔ پھر قرآن مجید سورہ الملک میں فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، خواہ اپنی بات کو اپنے دلوں میں چھپاؤ، مخفی رکھو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو۔ وہ کون سی بات ہے جو دل میں مخفی رکھتا ہے؟ صاف ظاہر ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ الفاظ سے پہلے نیت ہوتی ہے، ارادے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، سب مخفی چیزیں۔ فرمایا خواہ اپنی بات کو دلوں میں چھپاؤ، کسی کو پتہ نہ لگنے دو، اور خواہ اس کو ظاہر کرو، زبان پر لاؤ یا جسمانی اعمال کی شکل میں ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور۔ پھر تیسری مرتبہ پھر فرمایا جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ چھپا ہوا دل ہے اور دکھائی دینے والا جسم ہے، چھپا ہوا باطن ہے اور نظر آنے والا انسان کا جسم ہے، جوارے اعضاء ہیں۔ تو آئیے فوکس کریں کہ جو ہمارے باطن کے احوال ہیں ان میں امراض کیا ہیں۔ ظاہر کی مرض تو پتہ چل جاتی ہے، فوری طبیب کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، پتہ چل گیا، چھینکیں آ گئی، پتہ چل گیا، سر درد ہو گئی، پتہ چل گیا، بخار ہو گیا، پتہ چل گیا، انفیکشن ہو گئی، ظاہر ہے، پتہ چل گیا۔ اسی طرح گنتے چلے جائیں، اپنے امراض کو گنتے چلے جائیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو جو امراض جسم پر وارد ہوتی ہیں ظاہر پر، وہ تو اسٹریٹ اوے دکھائی دیتی ہیں اور آپ کو تکلیف بھی دیتی ہیں۔ جو جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں وہ نظر بھی آتی ہیں، تکلیف بھی دیتی ہیں، سو ہم اس کے علاج کے لیے متوجہ بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر جو کیفیات ہمارے من کو، باطن کو، قلب کو گدلا کر رہی ہیں، ان کو پلید کر رہی ہیں، ان کو میلا کر رہی ہیں، ان کو غلیظ کر رہی ہیں، جو کیفیات، جو نیتیں، جو خیالات، جو خواہشات، جو شہوات ہمارے قلب کو، باطن کو، من کو کیچڑ کی طرح سیاہ کر رہی ہیں، اور جو امراض اندر دل کے اندر جنم لے رہی ہیں، نہ وہ نظر آتی ہیں باہر سے
اور نہ وہ اس طرح تکلیف دیتی ہیں کہ وہ میرے سر میں درد ہو گئی، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، موشن ہو گئے، تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا، اس طرح اس کی تکلیف بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو دل میں جب امراض ہوتی ہیں، مرضیں، النس، تکلیف، ڈیزیزز، غلاظتیں، گندگیاں، تکلیفیں جنم لیتی ہیں، تو ہاں ان سے بھی کرب اور تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، مگر وہ روح کو ہوتی ہے، وہ روح کو ہوتی ہے، چونکہ جسم کو نہیں ہوتی، آپ فیل نہیں کرتے، اس کے علاج کے لیے تشویش نہیں ہوتی، اور آپ فکر مند نہیں ہوتے اور سٹرگل نہیں کرتے۔ مگر جسمانی امراض تو اس فانی زندگی کے لیے ہیں، مگر روحانی امراض، باطنی امراض اس زندگی کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ طویل المیعاد ہے، اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ تو سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی وہ یہ، اس لیے باطنی امراض کا فکر کریں اور قلب و باطن کا فکر کریں، اللہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے۔ فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ جو مخلوق کو نظر آتا ہے اس کو جتنا حسین کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں اور میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، جو شے اللہ کو نظر آتی ہے اس کو ظاہر سے کہیں زیادہ حسین تر کرو، اس کو خوبصورت کرو، اس کا میک اپ کرو۔ میک اپ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کمی کو دور کرنا، کمپنسیٹ کرنا، یہ لفظ ہے، لفظ میک اپ جو انگلش میں ہے، یعنی آپ پیچھے رہ گئے، میک اپ کریں تاکہ آگے بڑھیں، کمزور ہیں کمی کو پورا کر دیں۔ تو جو کمزوریاں ہیں انہیں میک اپ کریں، قلب و باطن کو، سرائر کو، اپنی نیات کو، اپنی باطنی کیفیات کو۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، آپ کی یہ دعا تھی، اور حدیث مروی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اے عمر یہ دعا کیا کرو اور یوں کیا کرو۔ قال قل اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، بولیے میرے ساتھ، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی۔ اے اللہ، یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ دعا کرو، اے اللہ میرے سریرہ کو میری علانیہ سے بہتر کر دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے، میرے چھپے ہوئے حالات کو میرے ظاہر حالات سے بہتر کر دے، میرے قلب کو میرے جسم سے بہتر کر دے، جو کچھ میرے من کے اندر مخفی ہے اس کو زیادہ بہتر کر دے اس حال سے جو میرے ظاہر سے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ دعا کر کے پھر آگے دیکھیے کیا کمال، پھر فرمایا وَجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً، اور میرے ظاہر کو صالح کر دے، میرے ظاہر کو صالح کر دے، نیک کر دے۔ اب اس دعا کے اندر دو جملے ہیں اور دونوں جملوں کو ذرا آپس میں ملا کے سمجھیں۔ دوسرے جملے میں اینڈ پر فرمایا میرے ظاہر کو نیک کر دے، اور پہلے فرمایا میرے باطن کو ظاہر سے زیادہ اچھا کر دے، یعنی ظاہر کو نیک کر دے اور باطن کو نیک تر کر دے، میرے ظاہر کو صالح کر دے اور باطن کو اصلاح کر دے، صالح تر، میرے ظاہر کو خوب کر دے، باطن کو خوب تر کر دے، میرے ظاہر کو حسین کر دے اور میرے باطن کو حسین تر کر دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک لوگوں، جسموں کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے سینے میں،
اگر وہ ٹکڑا جو اندر ہے سنور جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، سارا جسم نیک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اندر ایک گوشت کا ٹکڑا نیک ہو جائے سارا جسم نیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے جو اندر ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سارے جسم میں فساد ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، قلب ہے، اس کا نام دل ہے۔ دل سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دل سنور جائے تو سارا جسم سنور جائے۔